بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، رمضان الکریم کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند ہاتھ فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ مثل ملائک ہو جاتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے، یعنی ملائکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں شب و روز گزارتے ہیں، تحمید و تذکیر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ یا قیام یا رکوع میں رہتے ہیں۔ اسی طرح معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آخری 10 دن گزار کر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تذکیر، سجود، رکوع، قیام میں گزارا کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ معتکف کا یہ بھی ہے کہ وہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ورنہ اس دور میں گہما گہمی کا دور ہے کہ جس میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے کاروباری لحاظ سے، دیگر مسائل۔ نمازی بھی ہو تو وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جماعت اسے میسر کبھی کبھار نہیں آتی، لیکن اعتکاف کی برکت سے 5 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، اور جس مقصد کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کا اس حاصل ہونا، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ترین رات ہے، جس کے بارے میں خود قرآن عظیم میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ تو لہٰذا طاق آخری کی 5 جو طاق راتیں ہیں، ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک عظیم اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی تھا اعتکاف کرنے والے کے لیے، یہ فائدہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر جن گناہوں میں مبتلا تھا، مثلا چغلی، جھوٹ، دھوکہ دہی، گالی گلوچ، بد نگاہی جیسے بڑے بڑے گناہ، کبھی افعال، وہ مسجد میں رہ کر ان تمام برے افعال سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مزید فائدہ ہے، جس کو مفتی احمد نعیم یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں، کہ معتکف کے بارے میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ جو 10 دن میری بارگاہ میں گزار رہا ہے، ان اوقات میں یہ میری عبادت کر رہا ہے، دیکھو اس کے نامہ اعمال میں اس کی باہر کی زندگی کہ یہ ان اوقات میں کیا افعال کرتا تھا، کیا نیکیاں کیا کرتا تھا۔ مثلا ان اوقات میں یہ بیمار کی تیمارداری کیا کرتا تھا، عیادت کے لیے جاتا تھا، یا پھر کوئی مر جایا کرتا تھا تو تعزیت کے لیے چلا جایا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا باہر رہ کر، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا باہر رہ کر۔ اب اعتکاف کیا یہ 5واں عظیم فائدہ جو ذکر کیا کہ فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اچھے اجر لکھ دو کہ جن اچھے اعمال کے نتیجے میں اس کو باہر رہ کر اجر ملا کرتے تھے، کیونکہ ابھی یہ ہے تو میری بارگاہ میں، وہ عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ان اوقات میں یہ باہر ہوتا تھا تو اچھے اعمال کر کے میری بارگاہ سے ثواب حاصل کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ میری بارگاہ میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، مجھ سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کو وہ اجر میری طرف سے لکھ دو۔